السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ یہ ایک اہم عقیدہ ہے، اور آپ نے جو ایمان مفصل پڑھا اس میں انبیاء اکرام پر ایمان آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اسی کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہمارے دین اسلام کے عقائد میں انتہائی اہم ترین عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ مشہور آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر، یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یقیناً یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نبوت قیامت تک ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ اس بات پر یقین کیا جا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم بھی آخری کتاب نہیں رہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت بھی آخری نہیں رہی، اور کتنے نبی آئیں گے، ہر کوئی پھر اس کا دعویٰ کرے گا، اور ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا گمراہی کا۔ تو اس لیے اس عقیدے پر یقین کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر اس عقیدے پر یقین نہیں کیا تو پھر گمراہی کے کئی دروازے کھل جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب دوسری جو ہیڈنگ ہے عقیدہ ختم نبوت کو نہ ماننے والے کا حکم کیا ہے، کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ مانے،
اور آپ کے بعد بھی نبوت کا قائل ہو کہ کوئی نبی آ سکتا ہے یا کوئی نبی آیا ہے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو جان لیجئے کہ جو شخص بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور بنیادی عقیدے پر اگر کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو پھر وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر موجودہ زمانے تک کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اسود عنسی نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور مشہور نام ہے مسیلمہ کذاب کا، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا، اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے رہے، لیکن زمانہ قریب میں اور موجودہ زمانے میں جو فتنہ اس حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہوا اور جس شخص نے گمراہی کا یہ دروازہ کھولا، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس جھوٹے نبی کو ماننے والے قادیانی کہلاتے ہیں، اور ان قادیانیوں کا حکم یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسے ہی جتنے بھی لوگ اس کے علاوہ موجودہ زمانے میں یا گزشتہ زمانوں میں ایسے جھوٹے لوگوں کے دعوے پر یقین انہوں نے کیا، ان سب کے لیے حکم بھی یہی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خود بھی کافر اور اس کے ماننے والے بھی کافر۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے عزیز طلبہ، بنیادی عقیدہ ہے، اس پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب تیسری جو ہیڈنگ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقائد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقائد آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر موجود ہیں۔ ہم جب بلند خوانی کریں گے تو وہیں پر ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ سبق کا عنوان آپ کے سامنے ہے، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر یہ سبق موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الفتح میں ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے
کی روشنی میں ہو گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب جو اس عقیدے کو نہ مانے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو عقیدہ ختم نبوت کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ جو شخص بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جب اس نے مسلمانوں کے بنیادی، اسلام کے بنیادی عقیدے کو ہی نہیں مانا تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یہ تو پھر دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے کہ عقیدہ تو مانو نہیں اور پھر اپنے آپ کو کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے لوگ کافر ہیں، بلکہ بدترین کافر ہیں۔ ویسے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن سب سے آخر میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا یعنی جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس جھوٹے نبی کو ماننے والے قادیانی کہلاتے ہیں اور یہ قادیانی کافر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی جس نے جس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، آپ کے بعد نبوت کا اقرار کیا، وہ بھی کافر، اور اس کے ماننے والے بھی کافر۔ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ بھی کافر اور اس کے ماننے والے بھی کافر۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقائد ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں میں سب سے بڑے درجے والے ہیں، سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک یعنی معصوم ہیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا، معراج کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں مختلف انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی اور جنت دوزخ کی سیر بھی کی، اور نمازیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ بھی وہیں سے لے کر آئے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عنایت فرمائے، جیسے معراج پہ آپ تشریف لے گئے، یہ بھی ایک معجزہ۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند، آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ بھی آپ کا معجزہ، اور دیگر بہت سارے معجزات۔ اور قرآن کریم ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیب کی باتوں پر مطلع فرمایا تھا، یعنی وہ باتیں جو بغیر وحی کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے بتلانے کے جانی نہیں جا سکتی، وہ غیب کی باتیں کہلاتی ہیں۔ لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہیں، یعنی ساری کی ساری غیب کی باتیں اس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ جیسے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے، اور دیگر چیزیں جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم دیا تھا، تمام، اس میں انسان، جنات سب شامل ہیں۔ سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس ہے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ ہم نے اس کو ابھی آپ کے سامنے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ نمبر 10، دوسرے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے
جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے، اور جب تک مسلمان نہیں ہوں گے تو ان کی نجات بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کئی جگہوں پر کہ نجات انہی کی ہوگی، اللہ کی رضا انہی کو حاصل ہوگی، جنت انہی کو ملے گی، جنت کی نعمتیں انہی کو ملیں گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، انہی کو جو ہے وہ انہی کی نجات ہوگی۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا ان پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسے نماز ہے، نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اور دیگر احکامات ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچنا ضروری ہے، جن گناہوں سے، جن بری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، گالم گلوچ کرنا، ان سب چیزوں سے اور دیگر چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی خبر دی ہے اس کا سچ جاننا اور یقین کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ قیامت آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی، جنت کی نعمتوں کی خبر دی، بہت ساری نعمتیں بتلائیں، اور ایسے ہی نافرمان بندوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، دوزخ میں پھینکا جائے گا، اس کے عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ان سب باتوں پر یقین کرنا اور ان سب کا سچا ماننا اور جاننا یہ ضروری ہے۔ آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھنی ضروری ہے۔ سب سے زیادہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے اور اپنے بھائی بہنوں سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا یہ ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کا سبق آپ نے پڑھا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عزیز طلباء، آپ کو عملی کتاب کے صفحہ نمبر 17 اور 18 پر جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ اگر آپ یہ کام سبق کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جب اسکول کھلیں گے اور آپ اسکول آئیں گے تو آپ کا جو عملی کتاب کا جو کام ہوگا وہ بھی مکمل ہوگا۔ تو اس لیے سبق کے ساتھ ساتھ یہ کام کرتے رہیں۔ صفحہ نمبر 17 اور 18 کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات عملی کتاب میں ہی لکھنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔